السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بچوں ہم جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھنے ہیں کہ یہ دن جو بقرہ عید سے پہلے بڑی عید سے پہلے کے جو 10 دن ہیں، کیونکہ معز بڑی عید کون سی تاریخ کو ہوتی ہے؟ اسلامک منتھ کا کیا ڈیٹ ہوتی ہے بڑی عید کو؟ جس دن ہم فرسٹ ڈے گائے کاٹتے ہیں اس دن کیا تاریخ ہوتی ہے اسلامک منتھ کی؟ فرسٹ، ففتھ، 10th، کیا ڈیٹ ہوتی ہے؟ ہاں جی معز، بقرہ عید کس دن ہوتی ہے؟ میم 10 ذی الحج کو۔ 10 ذی الحج کو۔ اٹ مینس کہ 10 سے پیچھے ہمارے پاس 9 ڈیز بچتے ہیں نا، اور وہ والا ڈے ملا کے 10 ڈیز۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بقرہ عید سے پہلے کے جو 9 ڈیز ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ایسا کیا ہے۔ ویسے کچھ پتا ہے معیز اس کے بارے میں؟ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اور میرے خیال سے ہمارے پاس یحییٰ بھی ہیں، معاذ یا معیز میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ یا آخر میں شیئر کریں گے؟ میم وہ ہاں جی، کیا شیئر کروں؟ مطلب آپ کو کیا پتا ہے ان دنوں کے بارے میں، کیا کرنا چاہیے؟ ان میں صرف گایوں کو گھمانا ہوتا ہے، جانوروں کو گھمانا ہوتا ہے؟ ہاں میم، ہمیں نا بتاؤ کیا کرنا تھا، ہمیں نا انہیں نا چارہ پانی انہیں نا صحت مند کرنا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ بھی اچھا کرتے۔ اچھا، ان کو صحت مند کرنا ہوتا ہے، اور خود کو صحت مند کرنا ہوتا ہے یا خود کو نہیں کرنا ہوتا؟ اپنا کھانا پینا بھول جانا ہوتا ہے؟ میم اپنے آپ کو بھی صحت مند کرنا ہوتا ہے اور جانوروں کو بھی صحت مند کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم ان جانوروں کی خدمت کیوں کرتے ہیں ماں؟ تلمیہ پڑھنی ہوتی ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے یحییٰ؟ تلمیہ پڑھنی ہوتی ہے۔ ارے واہ، تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے، یہی بات۔ یعنی کہ جانوروں کو صحت مند کرنے کے علاوہ یہ 9-10 دن جو 10 ڈیز ہیں ذوالحجہ کے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ڈیز ہیں۔ تو ان دنوں میں ہمیں کچھ ایسے کام کرنے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بن جائیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ یہ تو بتائیں، کس نے بننا ہے اللہ کا فیوریٹ؟ میم میں نے بننا ہے۔ بننا ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بننے کے لیے کچھ ایفرٹس تو ڈالنی پڑیں گی نا بچوں۔ بننا ہے۔ ہاں جی، انشاءاللہ میرے سارے بچے اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بنیں گے، صحیح ہے؟ ندا، آپ کی بیٹی کا نام صحیح۔ عائشہ تھا نا؟ میں نام بھول گئی ہوں۔ جی جی عائشہ۔ ہاں جی عائشہ، آپ نے اللہ کا فیوریٹ بننا ہے؟ یس۔ ہاں جی، مطلب ہم سب مل کے اللہ کے فیوریٹ بنیں گے، اور پھر ہم سب مل کے اپنی اپنی جنت میں جائیں گے، بڑی اچھی سی کسٹمائز جنت میں، صحیح نا؟ میری ماما نے بتایا پڑھنا بھی ہے۔ ہاں جی، تو آج ہم یہی تو دیکھنا ہے کہ آخر ہم نے پڑھنا کیوں ہے، اور اس پڑھنے کے بعد ہمیں ملنا کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں غائب ہوئے تھے بچوں؟ ہمیں گلمادی کی بیل لے کے آتے ہیں۔ اوکے، چلیں اب ہم دیکھتے ہیں، اب سنیں اور پھر جب میں سوال کروں گی تب جواب دیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنی اپنی ٹھیک ہے، کاپیز اور پینسل اپنے ساتھ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 10 days of ذوالحجہ، ڈیز بفور عید، بیسٹس ڈیز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بننے کا سنہری موقع، وہ ہوتا ہے نا آفر، کیا کہتے ہیں، گرینڈ آفر لگ گئی ہے، تو یہ 10 ڈیز ہمارے لیے گرینڈ آفر ہیں اللہ کا فیوریٹ بننے کا بیسٹ ٹائم۔ اب بچوں ایک بات بتاؤ، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ 1000 ڈیز ہوتے ہیں سال میں، کتنے دن ہوتے ہیں بتاؤ؟ 305 3 306 365، ٹھیک ہے؟ اب یہ 365 ڈیز ہمیں سال میں مل رہے ہیں، صحیح ہے؟ اب ہمیں پورا سال کیوں ملتا ہے؟ کہ ہم کچھ ٹارگٹس اچیو کر سکیں، ہم خود کو
گرو کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ زندگی کو گزار سکیں. لیکن اب یہ 365 ڈیز میں سے سب دن چلے گئے. اب ہم جا رہے ہیں اسلامک منتھ کے لاسٹ منتھ کی، اسلامک ایئر کے لاسٹ منتھ کی طرف، یعنی کہ اونلی 29 to 30 ڈیز ہمارے پاس رہ گئے. ٹھیک ہے، اب ان 30 ڈیز میں ہم نے کیا ایسا کریں کہ اب ہمارے یہ 11 منتھس تو ہم نے ضائع کر دیے کھیل کود میں، ضد کرنے میں، اور بہت ساری ایسی اونٹ پٹانگ چیزوں میں. لیکن اب ہم کیا کریں کہ ہم ان 30 ڈیز کا فائدہ اٹھا سکیں، ہم اس ایئر کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فیورٹ کی لسٹ میں شامل ہو سکیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ لاسٹ منتھ میں ہمیں 10 ڈیز ایسے دیتے ہیں لائک اے بمپر آفر، فائدہ اٹھاؤ، ٹارگٹ تک پہنچ جاؤ. یعنی کہ آپ نے 365 کلومیٹرز طے کرنا تھا اور اب آپ کے پاس صرف 30 ڈیز ہیں اور آپ نے صرف 50 کلومیٹرز طے کیا ہے. اب آپ نے اتنا سارا راستہ طے کرنا ہے، وقت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو آپ کے لیے منیمائز کر دیا اور 10 ڈیز کو آپ کو گفٹ کیا کہ آپ اس میں محنت کرو اور آپ اپنا جو پورا ٹارگٹ تھا اسے اچیو کر سکتے ہو. جیسے کرکٹ میں پاور پلے ہوتا ہے نا، جب ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں پاور پلے ہوتا ہے نا، موقع دیا جاتا ہے جتنے رنز بنانے بنا لو. تو اللہ تعالیٰ ان 10 ڈیز میں ہمیں ایک اپارچونٹی دے رہے ہیں کہ بندوں، تمہیں جتنے اپنے کاؤنٹس بڑھانے ہیں، جتنا اپنا نامہ اعمال میں پازیٹیو چیزوں کو کلیکٹ کرنا ہے، اپنے پازیٹیو اعمال کلیکٹ کرنے ہیں، گڈ ڈیڈز کو کلیکٹ کرنا ہے، کر لو. تمہارے پاس تو موقع ہے، ابھی تو تمہارا پاور پلے چلے گا. لہٰذا یہ 10 ڈیز وہ اسپیشل ڈیز ہیں. تو ان 10 ڈیز کو تو ہمیں اگنور نہیں کرنا نا. اگر ہمیں فیورٹس کی لسٹ میں آنا ہے تو فیورٹس کی لسٹ میں آنے کے لیے تھوڑی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا بچوں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس فیورٹ کی لسٹ میں ہم آئیں گے کیسے؟ سوچیں کیسے آئیں گے. آپ سوچیں جب تک میں ایک حدیث بتاتی ہوں. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اسی عمل سے زیادہ محبوب ہو. یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، یعنی کہ ذو الحجہ کے فرسٹ 10 ڈیز، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جی ایمان؟ آپ ہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. ہاں جی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو فیورٹ لسٹ میں جانا ہے تو 10 ڈیز میں ہمیں ایفرٹس لگانے ہیں. اور جب ہم 10 ڈیز میں پریکٹس کریں گے نا ایمان، تو پھر ہماری وہ چیزیں انشاءاللہ چھٹ بھی جائیں گی. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی کوشش، برڈنائز نہیں کرنا خود کو، لیکن چھوٹی چھوٹی کوشش، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے نا، وہ ذرہ برابر بھی ہماری ایفرٹس کو ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں یہ سیشن شروع کروں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، لیکن ایز اے ریمائنڈر میں میرے بچوں کو بتا دیتی ہوں کہ میرے بچوں کو تو بہت کچھ پتا ہے. بچے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. تو میں ایک چیز بتاتی ہوں، ایک حدیث بتاتی ہوں، اسے غور سے سن لیے گا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. اٹ مینس کہ آپ نے فرسٹ ذی الحج سے پہلے، چاند رات سے پہلے آپ نے اپنے بال اور ناخن کاٹ لینے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کی قربانی ہو جائے گی اس کے بعد آپ وہ کاٹیں گے. کلیئر ہے؟ میم کیوں؟ ایسا حدیث میں لکھا ہوا ہے. اب یہ کیوں؟ میم یہ بچوں کے لیے بھی ہے. بچے بھی کر سکتے ہیں نا. اگر بچوں کے آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں نا. ثواب تو سب کو چاہیے. اوکے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ابھی جو ہم نے حدیث دیکھی کہ کوئی دن ایسا نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اس عمل سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذو الحجہ کے 10 دن، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بڑوں کے لیے ہے، یا یہ آفر صرف بڑے لوگ اویل کر سکتے ہیں؟ کہیں ہم نے پڑھا ایسا؟ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ بچے نہیں کر سکتے. بتائیں. نہیں. اٹ مینس کہ بچے اپنے حساب سے کوشش کریں گے. اگر مما 9 ڈیز کا روزہ رکھ رہی ہے تو بچہ پارٹی تو 9 ڈیز کا روزہ نہیں رکھ سکتی نا. بچہ پارٹی تو چھوٹو سی ہے نا. تو بچہ پارٹی کچھ اور کام کرے گی. بچہ پارٹی ذکر کر لے گی، تسبیح پڑھ لے گی، مما کی ہیلپ کر دے گی مما کے روزے میں، تو بچہ پارٹی کو ثواب مل جائے گا، ہے نا. یس. کیا میں مما کی خدمت کرنا بھی کا بھی ثواب ملتا ہے یا پھر نہیں؟
اللہ تعالیٰ نے تو صرف راستے سے پتھر ہٹانے پہ بھی ہمیں ثواب دیا ہے، تو ہم اپنی ماں کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیں گے؟ سوچیں. میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہاں جی، تو جب آپ کی مما روزہ رکھیں نا تو آپ اپنی مما کی خدمت کریں، اپنے گھر کے بڑوں کی خدمت کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے کام کر دیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. میں ماما کی خدمت کرتی ہوں. ماشاء اللہ، اللہم بارک، اللہ آپ کو برکتیں دے. پھر سے بچائے. اب چلتے ہیں ہم. اس سے پہلے کہ معاذ ہم سے کہیں میم یہ تو آگے نہیں بڑھ رہا، تو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس شائن برائٹر ود ایوری گڈ ڈیڈ، لیٹس بینیفٹ فرام دی بیسٹ ڈیز آف دی اسلامک ایئر. ٹھیک ہے معاذ، اب میں نے آگے بڑھا دیا. اب یہاں پہ آگے جانے سے پہلے آپ کے سامنے صرف ایک کیا دے سکتے ہیں اندازہ دیا ہوا ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. پھر ہم کچھ حدیثیں پڑھیں گے، اور حدیثوں کے بعد ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہے جو ہم سب اپنی اپنی کاپی میں بنائیں گے اور سیشن کے بعد مجھے سینڈ کریں گے. ڈن؟ تو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں ایسے کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، تہجد، اچھے کام، صدقہ اور روزہ. یہ تمام کام جو ہم نارمل ڈیز میں کرتے ہیں نا، کرنا وہی ہے لیکن خلوص کے ساتھ، ہے نا. اب ہم چلتے ہیں حدیثوں کی طرف کہ آخر ہم کیوں کریں بھائی؟ ان 10 دنوں میں ہم ایسا کیا کریں، کیوں کریں؟ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بننا ہے. ہم سب کا گول کیا ہے؟ ریپیٹ کریں، ہم سب کا کیا گول ہے؟ ان 10 ڈیز میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا فیوریٹ. اللہ کا فیوریٹ بننا ہے، فیوریٹ لسٹ میں شامل ہونا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب کرنا صرف یہ ہے بچوں کہ اب ہم جو ڈیلی بیسس پہ عمل کرتے ہیں نا، انہیں کسٹمائز کرنا ہے، تھوڑا اسپیشل طریقے سے کرنا ہے. اللہ کے لیے کچھ تو اسپیشل ہونا چاہیے نا، ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں پہلے کچھ حدیثیں ذکر اذکار کے بارے میں. میں حدیثیں پڑھوں گی اور ان حدیثوں میں جن اذکار کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ نے ان اذکار کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو میں پڑھتی جاؤں گی تو جو چیز ہوگی وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنی ہے تاکہ ہم بعد میں اس کو لسٹ کو دیکھ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ یعنی کہ بیسٹس عمل کی خبر دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. ایسا کون سا عمل ہے جو جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، جو خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ ارے بھائی جہاد کرنا تو اتنا ڈیفیکلٹ کام ہے، میں تو میدان میں جا کے نہیں لڑ سکتی. اور سونا چاندی تو خرچ کرنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ہم سیو کر کے رکھتے ہیں نا. اس کو خرچ کرنا کتنا مشکل ہے، جب کسی کو دینا پڑے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جو اتنے مشکل کاموں سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ بینیفیشل ہے. چلیں، لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کے اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مشکل کاموں سے بھی زیادہ بیسٹ ہے، بینیفیشل ہے. ٹھیک ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. اب ہم دیکھیں گے آگے کچھ ذکر کہ ایسے کون سے ذکر ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی اسکرین پہ حدیث کے نمبرز شو ہو رہے ہیں تو آپ جا کے اس کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کراس چیک کرنا چاہیے بچوں. جب بھی آپ کو کوئی حدیث بتائے تو آپ کو ریفرنس نمبر معلوم ہونا چاہیے. آپ نے جا کے اسے چیک کرنا ہے کہ جس نے آپ جو حدیث سن رہے ہیں یا جو حدیث پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ کسی نے آپ کو غلط تو نہیں بتا دی. کیونکہ آج کل تو ہمیں پتا ہے کہ لوگ غلط بھی بتاتے ہیں، تو ہمیں چیک تو کرنا ضروری ہے. ایٹ لیسٹ شیئر کرنے سے پہلے ایک بار چیک کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ اچھا یہ میرے خیال سے ریپیٹ ہو گیا ہے. ہاں یہ میرے سے ریپیٹ ہو گیا، سوری. پھر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر
لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. یعنی کہ ابھی ہمیں دو ذکر ملے، لا الہ الا اللہ اور دوسرا الحمدللہ. یہ ساری چیزیں آپ یہاں نوٹ کریں گے اور پھر آپ میں سے اگر کوئی چاہے تو وہ اپنا ہینڈ ریٹن ہمارے ساتھ شیئر کرے. آپ چاہیں تو اس کا امیج بنا کے پوسٹر امیج ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن یہاں سے آپ پوائنٹس لیں گے اور اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ہاتھ کی لکھائی میں، یا آپ وائس کر دو یا پھر آپ امیج شیئر کر دو، جیسا آپ کا دل کرے. ٹھیک ہے. سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. یاد رکھیے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اچھا جی معیز، اگر یہ والا آپ کے پاس ایاک نستعین ہے نا تو یہ ایاک نستعین میں ہے تو اسے گروپ پہ شیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے معیز یا بختاور میں سے کوئی بھی کر دے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے میم. اوکے میم اب یہ اس کو نوٹ. سب کی وہ اسکرین شاٹس لے رہا ہوں. چلیں آپ اسکرین شاٹ لے لیں معیز، پھر اگر ہو تو آپ امیج بنا کے شیئر کیجیے گا، آپ نے جو یہاں سے سیکھا نا ان اذکار کی اپنے حساب سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ابھی اس میں کیا ملا؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور تا ابد قائم و دائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کی طرح بے شمار ہوں، اگرچہ وہ گناہ درخت کے پتوں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ گناہ اکٹھا ریت کے ذروں کی تعداد میں ہوں، یا اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کے برابر ہوں. یعنی کہ جتنے بھی گناہ ہوں، ہمیں اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا کہ زمین پہ جو کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی کام کرنے کی کسی میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی قوت. یعنی کہ جو یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہوں تو بھی بخش دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں نا. ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دیتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کرتے. کتنی بری بات ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی چاہیے نا بچوں. اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلی حدیث پہ. اچھا جی وہ پتہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ساتھی ہیں نا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے عائشہ ہیں، معاذ ہیں، یحییٰ ہیں، ایک کام کیجیے گا، تکبیر کو اپنی آواز میں ہمیں آواز شیئر کیجیے گا گروپ پہ. ٹھیک ہے. وائس شیئر کیجیے گا. ہو جائے گا. عائشہ، معاذ اور یحییٰ سب سے چھوٹے تو یہی ہیں نا. یس. آپ کی آواز میں ہمیں تکبیر سننی ہے. ٹھیک ہے. اوکے میم. اوکے میم. اوکے میم. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز و ناکام رہے گا کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ ایزی ہے. بتائیں. 1000 یس میم. تو کیسے کما سکتے ہیں معیز؟ میم پانی پلا کر. تو پھر آپ کو 1000 پانی کے گلاس پلانے پڑیں گے ایسا؟ نو میم 100. 100. اچھا جی. چلیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز ایسی دی ہے جسے ہم پڑھیں گے نا تو وہ ہمارے 100,000 کے برابر ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. ابھی تک ہم نے کیا کلیکٹ کیے؟ ہم نے 2-3 چیزیں کلیکٹ کی نا. اب یہ چوتھی چیز آ رہی ہے، چوتھا ذکر آ رہا ہے. آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا نا، تیسری چیز کون سی تھی؟ ابھی اوپر ہم نے پڑھی نا معیز لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس سے پہلے ہم نے ایک ہاں منٹ ذرا میں اس کا اسکرین شاٹ لے لوں. اوکے چلیں آپ لے لیں.
لے لیا؟ یس میم. جی ایمان. آپ بھی ایک دفعہ دوسری والی دکھانا, وہ میری تھوڑی سی رہ گئی ہے. دوسری والی میں آپ کے ساتھ گروپ پہ شیئر کر دوں گی ایمان, ٹھیک ہے؟ میں گروپ پہ یہ پی ڈی ایف شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں نے لسٹ ڈاؤن کرنی ہے, آپ لوگوں نے پوری حدیث لسٹ ڈاؤن نہیں کرنی, آپ لوگوں نے صرف یہ ذکر لسٹ ڈاؤن کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے. اور چاہیں تو پھر آپ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی نوٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے ایمان؟ جیسے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, تو اس کے بدلے آگے لکھ سکتے ہو کہ تمام گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں معاف کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ پوری حدیث نہ بھی لکھو تو پرابلم نہیں ہے. ہاں جی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا تم 1000 نیکیاں کما سکتے ہو؟ تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں. تو ان کے ہم نشینوں میں سے ایک نے پوچھا, والے نے پوچھا, ہم میں سے کوئی کس طرح 1000 نیکیاں کمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی بھی 100 مرتبہ تسبیح پڑھے گا, یعنی سبحان اللہ, تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی. یعنی کہ جسٹ 100 ٹائمز سبحان اللہ. آپ اس کو کنٹریبیوٹ کر لیں, ہر نماز کے بعد 25 ٹائمز پڑھ لیں. یا ہم تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو 33 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہی ہیں, پھر سونے سے پہلے بھی یہ پڑھنے کی ہوتی ہے نا؟ چلیں میوٹ کر دیں بیٹا. پھر اگلی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے ایک دن میں 100 بار کہا, 100 ٹائمز, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی. صحیح, اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. یعنی کہ یہ ایک ذکر کرنے والے کو 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا, 10 سرونٹس. میم ریپیٹ کریں. اوکے, میں کر رہی ہوں عائشہ. دیکھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جب ہم یہ پڑھیں گے 100 ٹائمز, صحیح ہے, ایک دن میں 100 ٹائمز, تو آپ اس کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو, 20 ٹائمز کر لو ہر نماز کے بعد. تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, 100 نیکیاں لکھی جائیں گی, 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی, اور یہ چیز اس کے لیے شام تک شیطان کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی. اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن کوئی اس سے اچھا عمل لے کر نہ آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے یہی عمل اس شخص سے زیادہ کیا ہوگا. یعنی کہ قیامت کے دن بیسٹسٹ عمل ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ہمیں خوشخبری دی کہ جس نے 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اوپر 100 مرتبہ پڑھنے کی بات تھی, یہاں 10 مرتبہ پڑھنے کی بات ہے, ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم 100 ٹائمز ہی پڑھیں گے تو ہی ہمیں ثواب ہوگا. ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں ہم اس سے تو شروع کر سکتے ہیں نا بچوں. ہم 10 ٹائمز سے شروع کریں, ہم ہر نماز کے بعد 10 ٹائمز پڑھیں تو ہمارے دن میں 50 ہو جائیں گے. پھر ہم 10 سے 15 ٹائمز پہ چلے جائیں, تو اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ انکریز کرتے رہیں. تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب ہے کہ اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ ثواب تو آپ کو ہر صورت ملنا ہے, آپ 10 ٹائمز پڑھیں, آپ 2 ٹائمز پڑھیں, آپ 100 ٹائمز پڑھیں, لیکن خلوص کے ساتھ پڑھیں بچوں. ایک منٹ, مجھے لگ رہا ہے یہاں سے ایک یہ والی حدیث جو ہے اس میں یہ مجھ سے یہاں کٹ گئی ہے. میں آپ لوگوں کو اپنے پاس سے دیکھ کے بتا دیتی ہوں, پھر مجھے یاد لگے گا میں شیئر کر دوں گی, ٹھیک ہے؟ یہاں سے کٹ گئی ہے. ہاں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تمہارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو, تحلیل اور تقدیس کیا کرو
اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا، انہیں گویائی عطا کر دی جائے گی اور تم لوگ غفلت نہ برتنا، اللہ کی رحمت کو بھول بیٹھو۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم جتنے یہ اذکار پڑھتے ہیں نا انہیں ہمیں انگلیوں پہ پڑھنا ہے، کیونکہ بروز قیامت کے دن یہ جو ہماری انگلیاں ہوں گی نا یہ بولیں گی کہ ہم نے پڑھا تھا، یہ گواہی دیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے تو یہ گواہی دیں گی، تو ہم نے اس پہ پڑھنا ہے سب کچھ، ہم نے وہ والی تسبیح پہ نہیں پڑھنا۔ کوشش کریں کہ اپنے اپنے ہاتھوں پہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دعا بتا رہے ہیں، سب سے بہتر دن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سب سے بہتر دعا عرفے والے دن کی دعا ہے، اور میں نے اب تک جو کچھ بطور ذکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے ان میں سب سے بہتر دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کچھ بھی نہیں پڑھ سک رہا تو وہ سارا دن یہی والی تسبیح پڑھتا رہے، کیونکہ یہ بہترین تسبیح ہے، بہترین دعا ہے۔ ایک یہ ہے اور دوسری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کا فیورٹ کلام کون سا ہے؟ اللہ کی فیورٹ تسبیح کون سی ہے؟ فیورٹ الفاظ کون سے ہیں؟ میم مجھے پتا ہے۔ بتائیں بتائیں معاذ۔ میم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ، میرا رب پاک ہے اور تعریف ہے اسی کے لیے، میرا رب پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے۔ صحیح۔ اب اگلی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات سے ہے کہ ساری کائنات سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا جہاں جہاں سورج نکلتا ہے، تو ان کو یہ پسند تھا، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے کہوں۔ یعنی کہ ہم نے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ورڈز دیکھے اور یہاں پہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوریٹ ورڈز دیکھے، یعنی کہ ہم نے کتنے ابھی تک جمع ہوئے بچوں؟ کاؤنٹ کر کے بتائیں۔ اور پھر میم اچھا کیا ہوا معیز؟ میم 3۔ 3 کیسے 3؟ جی ایمان۔ آپ ہی 9۔ اوکے ڈن۔ ایمان لسٹ آؤٹ کر کے گروپ پہ شیئر کر دیجیے گا آج ہی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب بات آتی ہے کہ ان دنوں میں ہمیں صدقہ بھی کرنا ہے، رمضان میں بھی ہمیں صدقہ کرنا ہے، تو بچوں ایک بات بتائیں، کیا صدقہ صرف پیسوں سے ہوتا ہے؟ نو میم۔ پھر کیسے ہوتا ہے بختاور، اور کیا کیا کر سکتے ہیں ہم صدقہ دینے کے لیے؟ پہلے بھی آپ نے کوئی حدیث شو کی تھی؟ وائس میں شیئر کر دوں گی بیٹا، پی ڈی ایف کو ہی گروپ پہ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ ٹینشن نہ لیں۔ کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ ایمان۔ آپ بھی صدقہ کرنا پیسوں سے نہیں ہوتا، بلکہ نا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے سے بھی ہوتا ہے، جس طرح استغفر اللہ پڑھنے سے بھی ہوتا ہے، سبحان ربی اللہ اس کرنے سے بھی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اوکے جی بختاور۔ میم اگر ہم کسی کو دیکھ کے اسمائل کریں تو وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، مطلب ہم کوئی چھوٹی سی بھی نیک کام کرتے ہیں نا وہ صدقہ ہو سکتا ہے، تو صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اب میرے پاس پیسے ہوں گے تبھی میں صدقہ کروں گی، ہم نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کیا نا تو وہ بھی اس کا بھی ہمیں ایسی ثواب ملے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث، بہت ساری تھیں۔ جی آیا
کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ بتاؤ. کہہ رہے آپ ہیں ورڈ از اے چیریٹی. اوکے ٹھیک ہے. اب اس کو ہے نا آپ گروپ پہ شیئر کیجیے گا, ٹھیک ہے یحییٰ؟ اوکے تاکہ سب کو بھی پتہ لگے نا. اوکے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں صدقے کی فارمز. ایک حدیث سے اس بارے میں پڑھیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ماریب اور یحییٰ میں آپ کا کوشچن لے رہی ہوں, پہلے یہ حدیث پڑھ لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, زیادہ مال رکھنے والے اجر و ثواب لے گئے. وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں, ہماری طرح روزے رکھتے ہیں, اپنی ضرورت سے زائد مالوں سے صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا یار میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ کر لیتی, ارے اس کے پاس ہے تو وہ یہ کر رہی ہے. تو صحابہ کرام ایسا پوچھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو. بے شک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے. تو میرے بچوں, اگر آپ ڈیلی بیسس پہ یہ سارے کام کریں گے تو یہ صدقے ہی میں شمار ہوں گے اور آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اگر آپ نے اپنے پیسوں سے کوئی صدقہ کرنا ہے تو آپ ڈیلی کے 5 روپیز دے سکتے ہو, 10 روپیز دے سکتے ہو, آپ جتنے چاہو دے سکتے ہو, آپ 2 روپیز بھی دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ سب ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ ہماری ہر گڈ ڈیڈ ایکسیپٹ کرتا ہے. اب یہ آخری ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے. اور محمد بن باقر رحمت اللہ علیہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. یعنی کہ یہ تکبیر کے دن آنے والے ہیں, ہم نے تکبیر کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہاں پہ اتنے سارے جو پوائنٹس کلیکٹ کیے, ہم نے اذکار کلیکٹ کیے, سب کلیکشن ہو گئی, اب ہم نے پڑھنا کیا. لیکن کنفیوژن ابھی بھی اسٹل ہے نا, پڑھیں گے کیسے اتنا سارا, کب پڑھ لیں گے؟ ارے یار مجھے تو اسکول بھی جانا ہوتا ہے, میرے تو پیپرز چل رہے ہیں, بہت سارے بہانے, اور پھر ہمیں جانوروں کو بھی تو کھانا کھلانا ہوتا ہے, ان کو بھی تو وقت دینا ہوتا ہے نا. معاذ کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے معاذ کیسے پڑھنا ہے سب؟ بختاور, ایمان, کسی کو کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ کیسے پڑھنا ہے؟ کوئی کسی نے پلاننگ کی ہے, کوئی پلانر کیا ہے ریڈی؟ آپ ہی کس کے بارے میں؟ یا ابھی ہم نے جو سارے اذکار کلیکٹ کیے ایمان, تو ان کو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ سوچیں, بتائیں. میم ہم لوگ اگر جانوروں کو دے رہے ہو تو جانوروں کو دیتے دیتے بھی تو بول سکتے ہیں. اگر اسکول جا رہے ہو, اسکول جاتے جاتے بھی تو بول سکتے ہیں. اگر ہم لوگ کام لکھ رہے ہو, کام بھی تو لکھتے پڑھ سکتے ہیں. کام دھیان پھر کہاں ہوگا, کام پہ ایگزیکٹلی, نہیں ٹھیک ہے معیز, دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ہم فوکس کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور ہمیں چلتے پھرتے بھی پڑھنا ہے, یعنی کہ ہماری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. جی ایمان, آپ کیا بتا رہے تھے؟ آپ بھی ہم نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی چلیں پھر اب ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے, ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک روٹین شیئر کروں گی, ہو سکتا ہے یہ روٹین آپ کے کام آ جائے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کارڈ رکھا ہے, 10 blessed days. آپ اس کارڈ کو پرنٹ کروا سکتے ہو اور 10 ڈیز کے لیے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہو, یا آپ 10 ایسے بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ڈیلی بیسس پہ کہ ٹوڈے آئی ریمبر اللہ بائی, آج میں نے اللہ کو کیسے یاد کیا. کیا میں نے کوئی ایکسٹرا نفل پڑھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں روز 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں, تو میں ان 10 دنوں میں اپنے 2 نفل ایکسٹرا پڑھا دوں. میں صبح اسکول جانے سے پہلے 2 نفل صرف ایکسٹرا پڑھ کے جاؤں, یا پھر میں کسی بھی نماز کے بعد 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لوں, صرف اس لیے کہ مجھے ان 10 ڈیز کو اویل کرنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ لسٹ میں آنا ہے. تو میں اپنے 2 نفل بڑھا سکتی ہوں نا بچوں, ہے نا. آپ اسکول جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں. پھر کیا میں نے آج کسی کی ہیلپ کی,
کیا آج میں نے قرآن پڑھا؟ کیا میرے اذکار آج کے پورے ہوئے؟ کیا میں نے آج دعا کی، تسبیحات کی؟ اور آج میں نے اللہ کے لیے اسپیشل کیا کیا؟ اور پھر تکبیرات کتنی کی؟ تو یہاں آپ کے سٹار دیے ہوئے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے آج کی تکبیرات آپ کی بیسٹ ہوئی ہیں، آپ خود کو 5 سٹار دے سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اسٹل آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو آپ 3 سٹارز بھی دے سکتے ہیں. آپ اپنے جج خود ہیں، تو بالکل لوائلٹی کے ساتھ خود کو جج کرنا ہے اور اس کو مارک کرنا ہے. یہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی چینل پہ، آپ وہاں سے اس کو اپنے پاس سیو کر سکتے ہو. جی ایمان؟ آپ جو آپ نے شیڈیول بنایا ہے ایک دفعہ دکھانا. بچہ میں شیئر کر دوں گی نا چینل پہ، ٹھیک ہے؟ ابھی میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ اس کے بعد. اب یہ دیکھیں یہ چیک لسٹ ہے. اب اس چیک لسٹ کو یہ 10 ڈیز کے حساب سے آپ کی چیک لسٹ بنائی گئی ہے. چاہیں تو اس کو آپ ایز اٹ از پرنٹ کروا لیں، اور چاہیں تو آپ ایز اٹ از اس کو اپنے پاس ڈرا کر لیں. اگر آپ ڈرا کرتے ہیں تو اس کی تصویر آپ ضرور گروپ پہ شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ میں نے اس میں پوائنٹس کیا کیا ڈالے ہیں. اور پھر اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آئے جو آپ ایڈ کرنا چاہو تو آپ یہاں پہ یہ بتا سکتے ہو کہ میم اس میں تو یہ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز ٹائم پہ ادا کرنا، آگے 10 ڈیز مارکنگ کرنی ہے آپ کو. اذان کا جواب دینا، دعا کرنا اذان کے بعد کی. تلاوت قرآن روزانہ کرنا، قرآن کا ترجمہ اور سمپل تفسیر سمجھنا، چاہے آپ 2 آیتوں کی ہی کیوں نہ پڑھو. ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا، صبح کے اذکار پڑھنا، شام کے اذکار پڑھنا، رات کے اذکار پڑھنا. اب آپ لوگ تو سب چھوٹے چھوٹے ہو، اگر سارے نہ بھی پڑھ پاؤ تو جتنے آتے ہیں اتنا تو پڑھو، کوشش تو کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کیے ہیں نا اذکار، تو ہم نے پڑھے ہیں. پھر تسبیحات پڑھنا، یہ تو آپ کر سکتے ہو. تہجد پڑھنے کی کوشش کرنا، اگر آنکھ کھل جاتی ہے، آپشنل ہے، آنکھ کھل جاتی ہے تو اویل کرو. ٹھیک ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھنا ایزی ہے بچوں. اسکول کے لیے تو سب اٹھتے ہیں، تو اسکول کے لیے اٹھتے ہیں تو 10 منٹس پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، صلاۃ الضحیٰ کے نفل پڑھیں، اور پھر اسکول کے لیے ریڈی ہو جائیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ تو ایزی ہے. روزہ اگر آپشنل ہے، اگر ممکن ہو تو آپ 1 دن کا روزہ رکھ لیں، نہیں ہو تو روزہ رکھنا آپ کے لیے آپشنل ہے، سب کے لیے ہی آپشنل ہے. پھر چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا، جیسے کہ مسواک کر لی، ثواب ملے گا. کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، بستر پہ لیٹنے کی سنتیں، اور اسی طریقے کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، کسی سے ملتے وقت سلام کر دینا. ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ لسٹ میں جلدی سے جلدی آ سکے نا. ہمیں تو ٹاپ موسٹ پہ جانا ہے. پھر جو ہم ڈیلی دعائیں پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، واش روم جاتے وقت اور واش روم سے نکلتے وقت کی دعا، کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے، سونے وقت، اٹھتے وقت کی دعا، لباس پہنتے وقت کی دعا، دودھ پیتے وقت کی دعا. ان تمام دعاؤں کی عادت بنانی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن یہ سب ہمیں نیکیاں دلائیں گے. اور پھر چھوٹا سا صدقہ دینا روز، آپ جتنا بھی دیں آپ کی مرضی. اچھا اخلاق رکھنا، کسی سے اچھی بات کہنا، کسی کو ایک اچھی بات بتانا، کوئی ایک اچھی بات اپنے گھر والوں سے ڈیلی شیئر کرنا، چاہے وہ آپ حدیث سے اٹھا کے کوئی ایک اچھی حدیث اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ گروپ پہ بھی شیئر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ان 10 ڈیز میں آپ سب کو ایک اوپن پرمیشن دے رہی ہوں، آپ سب کو ایک ایک میسج الاؤ ہوگا. آپ سب کوئی بھی ایک اچھی حدیث ہمارے ساتھ گروپ پہ شیئر کر سکتے ہو ویریفائی کرنے کے بعد. ڈن؟ اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کرو گے اور گروپ پہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کرو گے تاکہ ہم بھی سیکھیں. ٹھیک ہے، ہو جائے گا بچوں؟ ہاں جی بچہ پارٹی، مشکل ہے؟ ہو جائے گا. بختاور صحیح ہے، میں ویٹ کروں گی. بختاور، ایمان، معیز، جتنے یہ پرماننٹ بچے ہیں نا، اور پھر یہ ابھی عائشہ، یحییٰ، یہ تو چھوٹے ہیں، آپ نے اپنی مما کی ہیلپ لینی ہے، مما کی ہیلپ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، باقی بختاور اور شہناز کے نام سے مجھے نہیں پتا کون ہے، آپ مجھے بتائیے گا. جی بھیا. یہ انم امی ہے نا، امی اچھا ہے. ہاں سوری میں بھول گئی. ان کو بہت اچھا لگتا ہے بچوں کی کلاس لینا، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. صحیح صحیح. جی یحییٰ. میم جب میں قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تب بھی مجھے ثواب مل رہا ہوتا ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. یحییٰ آپ ہمارے ساتھ روز ایک چیز شیئر کیجیے گا کہ اگر چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ چھینک رہا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے یحییٰ، 10 ڈیز میں یحییٰ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں جی انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے، آپ مجھ سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں یحییٰ، میں آپ کی ہیلپ بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے،
یعنی کہ سب بچے روز ایک اچھی بات گروپ پہ شیئر کریں گے. ہو جائے گا؟ سب جلدی سے مجھے ریئیکٹ کر کے بتائیں. اور یہ پرانے بچے جو ہیں نا ان کو تو مجھے 100% ان کا رسپانس چاہیے. یہ ہمارے پرانے بختاور 10 ڈیز میں ڈیلی ایک اچھی بات اپنے گروپ پہ شیئر کرنی ہے. کوئی ایک اچھی حدیث جو مطلب ہمارے مینرز سے ریلیٹڈ ہو یا جو آپ کو اچھی لگ رہی ہو, آپ نے ویریفائی کر کے گروپ پہ ڈیلی 10 ڈیز میں 10 ڈیز تک 10 حدیثیں ہر بچے کو ایک ایک شیئر کرنی ہے. ناٹ مور دین 1. ٹریفک نہیں کرنا ہے. ہاں, کوئی بھی چھوٹی سی حدیث یا کوئی بھی اچھی بات جو آپ کو اچھی لگی ہو, آپ کو لگتا ہو کہ ان 10 دنوں میں کسی کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ ثواب کا باعث ہے. ٹھیک ہے, میم ساری 10 حدیثیں جمع کر کے رکھ لوں اور روزانہ بھیج دیا کروں. ہاں جی ایسا ہی ہے. کوئی اچھی حدیث یا کوئی آیت جو بختاور کو پسند ہو, بختاور کچھ بھی بھیج سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے سبق بنے. ڈن, سب کے لیے یہی ہے. اور پھر جھوٹ اور برے الفاظ سے پرہیز کرنا ہے. کسی کو گالی نہیں دینی, برے الفاظ استعمال نہیں کرنے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا, کسی کی غیبت نہیں کرنی, کسی کو طعنے نہیں دینے, کسی کا برا نام نہیں رکھنا. تو برائی اور برے الفاظ سے, جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے, چاہے چھوٹا ہی جھوٹ کیا نہ ہو. چاہے معیز کو صرف یہی نہ بولنا ہو کہ معاذ کر دو تو میں تمہیں ٹافی دوں گا, لیکن حقیقت میں اگر معیز کو نہیں دینی ہے نا تو معیز یہ بات نہیں کریں گے. میں صرف ایگزامپل دے رہی ہوں معیز, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ 19 پوائنٹس تھے جو مجھے لگے کہ اس کو ہم اپنی چیک لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کسی کو کوئی پوائنٹ یاد آتا ہے تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے بچوں, اب ہر دن ہمیں تھوڑا بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ہماری محنت کو, تو انشاءاللہ زبردست اجر ملے گا. چھوٹے چھوٹے عمل بڑے ثواب کا ذریعہ ہیں. اب کنفیوژن تو یہ ہے کہ یہ چیک لسٹ تو دے دی میم نے, اب ہم اس چیک لسٹ کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ میم تو بس دے دیتی ہیں, انہیں تھوڑی پتا ہے بھئی ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے, ہم تو اسکول جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا آیا کسی کے ذہن میں؟ وہ تو دے دیتی ہیں, ہمیں اسکول جانا ہوتا ہے, ہوم ورک کرنا ہوتا ہے, یاد کرنا ہوتا ہے, ایگزام دینے ہوتے ہیں. نہیں آیا؟ اچھا چلیں کوئی بات نہیں آیا تو اچھی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. فجر سے دن کا آغاز ہوتا ہے. اگر کوئی فجر سے پہلے تہجد میں اٹھتا ہے, آنکھ کھلتی ہے, تو ویل اینڈ گڈ, آپ پڑھیں. لیکن آپ فجر میں تو اٹھیں, فجر کے لیے اٹھیں, مسواک کریں, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نا مسواک کرنا, تو اس کے بعد آپ فجر کی سنتیں ادا کریں. اور فجر اور سنت اور فرض کے بیچ میں کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے بچوں؟ جلدی سے بتائیں, سنت اور فرض کے بیچ میں کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے جو مسجد جاتے وقت بھی پڑھتے ہیں؟ کون سی کہہ رہی ہیں عائشہ؟ سبحان اللہ والحمدی وبحمدی سبحان. ہاں بولو آتی ہے. بولیں. العظیم. ہاں جی, عائشہ نے صحیح بتایا, یہ بھی پڑھنی ہوتی ہے. اور ایک اور دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے جو بختاور بتائیں گی. بختاور بتائیں جلدی سے, شاباش, یاد کروائی تھی میں نے. ہاں جی بختاور, معیز, آپ لوگ تو تھے نا, جلدی بتائیں کون سی تھی. میم دعائے نور. ہاں جی, دعائے نور. تو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اور دعائے نور سنت اور فرض کے درمیان پڑھتے ہیں. اور پھر فجر کے فرض ادا کرتے ہیں, اور فرض کے بعد ہم نماز کے بعد کے اذکار کریں گے. اور ہمارے ایمان, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپی میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ تھوڑا سا اس کا بتا دیں, پھر یاد آ جائے گی دعا. ہاں جی, دعائے نور ہے. بختاور آپ دعائے نور شیئر کیے گا گروپ پہ, ٹھیک ہے؟ اوکے میم. اوکے, اب یاد رکھیے گا جس کو جو شیئر کرنے کا بولا ہے نا, میں بھول جاتی ہوں. سحرین ہوتی ہیں تو سحرین رکھتی ہیں, سحرین نہیں ہے تو بختاور رسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے بختاور, آپ مانیٹر ہیں اس وقت, تو یو آر رسپانسبل. اوکے, اب فجر کے فرض ادا کر لیے, فرض کے بعد کے اذکار پڑھ لیے. ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اذکار پڑھ لیے, تسبیحات کر لی. اب اشراق کا وقت ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تسبیحات کی. اب اگر ہمیں اسکول جانے کا وقت ہے, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے فجر کا فی الوقت کیا ٹائم ہے, تو جو بھی ٹائم ہے, چلیں آپ اگر سوتے ہیں پھر آپ اٹھ کے اسکول جاتے ہیں, جو بھی ٹائم ہے, آپ نے اسکول جانے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھنا ہے. اسکول کے لیے اٹھتے ہیں نا, لائک اگر 7 بجے اٹھتے ہیں تو آپ 6:45 پہ اٹھ جائیں. آپ وضو کریں, وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیں, صبح کے اذکار کریں, اور پھر اسکول کے لیے تیار ہو جائیں. آپ دیکھیں گے کہ اسکول جاتے وقت بھی آپ میں ایک الگ سے انرجی ہوگی.
ٹھیک ہے. اب نماز کے بعد کے ہم نے اذکار دیکھ لیے, ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا. پھر ہم نے جیسے ڈسٹریبیوشن کی تھی کہ ہر نماز کے بعد ہمیں کون کون سے اذکار پڑھنے ہیں, ہر کسی کی اپنی ڈسٹریبیوشن ہے نا, آپ لوگ اپنی اپنی ڈسٹریبیوشن ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, لائک آپ نے ہر نماز کے بعد اگر 25 ٹائمز درود پڑھنا ہے, 25 ٹائمز آپ نے استغفار پڑھنا ہے, 25 ٹائمز لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت, یہ سب 25 ٹائمز پڑھنا ہے. تو ہر کسی نے اپنی روٹین گروپ پہ شیئر کرنی ہے کہ آپ نے کیسے پلان کیا اس 10 ڈیز کو. ان 10 ڈیز کو آپ کیسے پلان کر رہے ہو سکتا ہے آپ کی پلاننگ سے مجھے بھی ہیلپ ہو جائے, ہے نا. پھر اسکول کی تیاری کی. اب جیسے کہ معاذ نے ہم سے کہا تھا کہ کوئی بھی کام کرتے وقت اگر ہم ذکر کریں گے تو وہ بھی تو ایکسیپٹیبل ہے نا, وہ بھی تو قبول ہوگا. تو بس ہم نے ایک تو مسنون دعائیں پڑھنی ہیں, کپڑے پہنتے وقت, دودھ پیتے وقت, کھاتے وقت, سوتے وقت, پیتے وقت, ہر چیز میں. اور اس کے بعد ہمیں اسکول کے لیے ریڈی ہوتے وقت منہ پہ تسبیحات رکھنی ہیں تاکہ ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے. اور پھر گھر سے نکلیں گے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے, راستے میں ذکر کرتے ہوئے ہم اسکول کو پہنچ گئے. میم جی عائشہ, میں ساری دعائیں پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ, اللہ مبارک. یعنی کہ اب ہم دعا پڑھتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے سواری میں سوار ہو گئے, سواری میں سوار ہونے کی دعا پڑھی اور اسکول کی طرف نکل پڑے. پھر اسکول سے واپس آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو زندگی کا حصہ بنا لیا ہم نے, یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. سنت کے ساتھ کھانا پینا, قرآن کے ساتھ دوستی. اب اسکول سے واپس آئے, نہا دھو کے, کھانا کھا کے تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لی, ظہر کی نماز ادا کی. پھر ہم نے شام میں عصر کی نماز ادا کی. عصر کی نماز کے بعد ہم نے تھوڑا جتنا اذکار ہم نے کرنے ہیں جو ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہیں وہ کیے. پھر مغرب کی نماز ادا کی, شام کے اذکار کیے. اور اچھا جی, ایک اور بات, جیسے کہ میں نے آپ کو بولا نا کہ 2 نفل ہم بڑھا سکتے ہیں, دن میں ہم 2 ایکسٹرا نفل پڑھیں. اسکول جانے سے پہلے پڑھ لیں, ظہر کے بعد پڑھ لیں, کبھی بھی جب ہمارا دل کرے 2 نفل ایکسٹرا پڑھنے ہم نے ان 10 ڈیز میں. اور ہم یہ کر سکتے ہیں بچوں, ہم نے جو دعائیں یاد کی تھی نا, اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یاد ہے؟ ہم اپنی نمازوں میں ان 10 ڈیز میں وہ دعا بھی شامل کریں تاکہ ہماری نمازیں نارمل ڈیز سے تھوڑی الگ ہوں, یونیک ہوں, کیونکہ ہمیں تو اسپیشل کام کرنا ہے نا, ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ لسٹ میں جانا ہے, تو تھوڑا تو اسپیشل کام کرنا پڑے گا نا. تو آپ کو جو دعا یاد ہے ثنا کے بعد آپ وہ والی دعا پڑھ لیں, یہ والی تو سب سے ایزی دعا ہے, سب کو یاد ہوتی ہے. پھر رکوع اور سجدے کو بڑھائیں, جیسے کہ ہم نے 3 تسبیحوں سے 5 تسبیحاں کہا تھا نا کہ ہم کم سے کم بھی 5 بار تسبیحات پڑھیں گے رکوع سجدے کی, تو ایک اور اس میں ایڈ کر دیں, جیسے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یا پھر سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. تو ہم رکوع اور سجدے میں اپنی تسبیحات کو ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی نئی تسبیح ڈال سکتے ہیں. ہم نے کافی ساری تسبیحات پڑھی ہیں, میں اس کو واپس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے اپنی نماز پہ تھوڑا سا کام کیا. پھر عصر کے بعد ہم نے دیکھا ہم نے کیا کیا. پھر رات کو سونے سے پہلے ہم نے سورہ ملک پڑھی, سونے کے اذکار پڑھے, اور دیکھا کہ آج کے دن میں میں نے کیا کیا ہے, اور اب کون سی ایسی چیز ہے جو مجھ سے رہ گئی ہے اور کل میں اس کو امپروو کر سکتی ہوں. محاسبہ کرنا ہے اپنا, سیلف چیک. ٹھیک ہے, اور پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی عادت بنانی ہے, سلام کرنا, سچ بولنا, گھر کے کاموں میں مدد کرنا, بزرگوں کی عزت کرنا, صدقہ دینا, یہ سب بھی تو عبادت ہے نا بچوں. اب ذوالحجہ کے یہ پیارے دن اللہ کو خوش کرنا, سنتیں سیکھنے اور اپنے دل کو نور سے بھرنے کا خوبصورت موقع ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. ایک اوپر چیک لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی, ایک چیک لسٹ یہ شیئر کی گئی ہے, آپ کو جو بھی یوز کرنی ہے آپ یوز کر سکتے ہو, میں آپ کو ساتھ دونوں شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے بچوں, اب آپ نے مجھے بتانا یہ ہے, والی دوبارہ شیئر کریں. بچہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں چینل پہ. ٹھیک ہے, اب شیئر یور روٹین ناؤ. آپ نے یہاں سے یہ سیشن اب اپنا اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں سیشن اینڈ کر دوں گی, لیکن یہاں سے اٹھنے سے پہلے مجھے ہر بچے کا شیڈیول چاہیے ہے. ود ان این آور کوشش کریں کہ ہر کوئی اپنا شیڈیول شیئر کرے. شیئر یور پلانر ناؤ. آپ نے ان 10 ڈیز کو کیسے پلان کیا, آپ نے اپنی روٹین کو کیسے مینج کیا, یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈن ہے بچوں, ہو جائے گا. آج کا ٹاسک بہت ایزی سا ہے, اگر ہم پلان نہیں کریں گے تو ہم ان دنوں کو ہے نا اویل نہیں کر پائیں گے, اور پھر ہم فیوریٹ کی لسٹ میں کیسے آئیں گے, کیونکہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے پلاننگ تو ضروری ہے. اگر ہم پلان کرنے کی عادت نہیں ہوگی تو ہم اپنا گول اچیو نہیں کر پائیں گے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, اللہ کے لیے فیوریٹ بندہ بننا ہے, ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے. تو اگر ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو پلاننگ تو ضروری ہے. اب کسی کا کوئی سوال ہے؟
ہاں جی بچہ پارٹی، کوئی سوال ہے جلدی بتائیں. جی ایمان. آپ ذوالحج کا مہینہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے؟ میرا بچہ شاید منڈے یا ٹیوزڈے میں اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی یا میں نے بھی پلاننگ کرنی ہے. ہاں اپنے بھی پلاننگ کرنی ہے. آپ اپنے حساب سے چھوٹی چھوٹی پلاننگ کر کے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے. جلدی سے شیئر کیجیے گا، ٹائم نہیں لگائیے گا. جی عائشہ. تکبیرات تکبیرات کہاں پہ ہاں وائس جی کرنی ہے؟ کہاں پہ وائس کرنی ہے؟ گروپ پہ. ٹھیک ہے اوکے. اوکے. جی ایمان. آپ جو آپ نے ہمیں ٹاپک دیے تھے وہ کب کرنے ہیں؟ جو آپ کا ٹاپک تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا نا ایمان. ہو گیا. جی اچھا مجھے یاد نہیں ہے کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا، مجھے بتائیے گا پھر میسج کیجیے گا. وہ تو سمر ویکیشن کا پلانر ہے نا، سمر ویکیشن میں ہوگا. آپ اگر فرسٹ ویک پہ ریڈی ہیں تو فرسٹ ویک پہ بتا دیے گا، آپ اسٹارٹ آپ سے ہی لے لیں گے. ٹھیک ہے ایمان. چلیں آج کے سیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسچن نہیں ہے تو ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.